بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین کرام، پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 دن سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ ایس ایچ او تھانہ توتال میرپور نے ایک اوورسیز خاتون ہے، برٹش خاتون ہے، جس کے ساتھ کچھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ آڈیو آپ نے بھی سنی، اور ایک خاتون جو کیمرے کے سامنے بھی نہیں تھی آ رہی، اور کچھ ایسے بیانات بھی ہمیں نظر آ رہے تھے، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں بھی نظر آ رہی تھی، لیکن آخرکار سچ کیا ہے وہ سامنے آیا۔ اور آج کشمیر پریس کلب میرپور میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس ہوئی، جس میں میڈیا نمائندگان کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی وہاں پر ان کے جو رہنما ہے وہ موجود تھے۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پروگرام اس پہ اس لیے نہیں کیا کہ سچ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں تھا، اور جو عورت ہے وہ بھی سامنے نہیں تھی آ رہی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے شہزادہ اقبال صاحب، سینئر جرنلسٹ ہے، تجزیہ کار ہیں، ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ اور آج آپ پریس کانفرنس میں موجود تھے، سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، پریس کانفرنس ہوئی، اس میں جو باتیں ہوئی ہیں ذرا لوگوں کے سامنے رکھی۔ بہت شکریہ آصف صاحب، آج آپ نے اسٹوڈیو میں مجھے بلایا ہے اور آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ نے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو یہ گزشتہ تقریباً کوئی 2 ہفتے سے یہ میڈیا میں، سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں گردش کر رہی تھی میڈیا میں کہ ایک برٹش خاتون ہے اور اس کے مکان پر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور مکان کا قبضہ چھڑانے کے لیے وہ پولیس انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور ان سے رابطہ کیا تو پھر اس طرح کی مختلف باتیں ہوتی رہی ہیں۔ پھر اس کا جو ایس ایچ او کے حوالے سے جو بھی واقعات ہوئے ہیں، منظر عام پر آئے ہیں، تو اس حوالے سے آج اس خاتون نے پریس کانفرنس کی ہے۔ تو سچی بات ہے کہ اس پریس کانفرنس میں بھی وہاں پر اسپیشل گیا، اور اس نے پریس کانفرنس کی ہے، اور بہت ہمیں افسوس لگا کہ اس نے جو باتیں کی ہیں وہ انتہائی پریشان کن اور حیران کن بھی تھی ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے سسٹم کے لیے، کہ یہ ہمارا کیسا معاشرہ ہے جس میں ایک خاتون جو ہے نا وہ انگلینڈ سے آئی ہوئی ہے، اور اس کی پریس کانفرنس میں اس نے اپنے مکان کے حوالے سے کافی باتیں بتائی۔ ایک تو یہ ہے کہ خاتون آج اس نے جو پریس کانفرنس کی ہے انتہائی پر اعتماد اور انتہائی کانفیڈنٹ، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ بہت وہ پڑھی لکھی خاتون اس معاشرے کی ہے۔ اگر وہ پر اعتماد نہ ہوتی تو ایس ایچ او نے جو جال اس نے بنایا ہوا تھا اس میں وہ پھنس جاتی وہ۔ تو اس نے ڈیٹیل میں پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا کہ جو میں باتیں کروں گی پریس کانفرنس میں وہ ظاہر ہے اللہ کا نام اور کلمہ اس نے کہا کہ بالکل میری باتیں جو ہیں وہ سچ ہوں گی۔ تو اس نے پھر ڈیٹیل میں ساری باتیں بتائی ہیں، بہت زیادہ باتیں کرنے کی۔ تو لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس پولیس سسٹم کا کیسا ہوا ہے کہ وہ ایک لڑکی آئی ہے، اس نے پوری ڈیٹیل میں بتایا اپنے حوالے سے کہ کس طرح رابطہ ہوا ایس ایچ او سے، اس نے کس طرح مجھے ٹریپ کیا، اور پھر آج ہمیں پتہ چلا کہ وہ ٹریپ کرنے کے بعد اس کو وہ اپنے جو اس کا کہیں اس کا کوئی مکان شکن کہیں تھا۔ شنید یہی ہے کہ جو ایس ایچ او نے کوئی اس طرح کا مکان رکھا ہوا تھا وہ منگلا ویو ریزارٹ پر تھا، وہاں پر اس کو لے کر گیا۔ سب بڑے نام بھی یہاں پر آ رہے ہیں کہ جیسے وہاں پر باتیں ہو رہی تھی، پہلے تو چلے فیس بک پہ تھا، ٹویٹر پہ تھا، یا اس طرح کی باتیں چل رہی تھی، ایسے افسران بھی بیچ میں ملوث پائے جا رہے ہیں کہ جو اپنے بیٹی بھائی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہ کیا کچھ باتیں ہوئی؟ اور دوسرا کمشنر بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ کمشنر میرپور کا نام آ رہا تھا جس کی انہوں نے تردید کی، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ کمشنر میرپور نہیں ہوگی، شاید کوئی اور آفیسر ہو، تو اس حوالے سے بھی بتائیے۔ یہ بالکل اس کے میں بات کی تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا چاہوں کہ اس خاتون نے کمشنر کے حوالے سے بتایا، وہ یہ ہے کہ اس خاتون کا جب مکان ادھر قبضے میں تھا کسی کے میں، تو اس کا ایک عزیز ہے انگلینڈ میں، وہ اس نے اس کو فون کیا کہ میرا مکان کسی کے قبضے میں ہے، اس قبضے کو میں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ تو جو انگلینڈ میں اس کا عزیز تھا اس کا تعلق تھا میرپور میں جو سابقہ ایڈیشنل کمشنر ہیں ساجد اسلم، آج کل وہ موجودہ ڈائریکٹر اسٹیٹ یا ڈائریکٹر ایم ڈی ایچ اے میں وہ ڈائریکٹر اسٹیٹ ہے یا ڈائریکٹر ایڈمن ہے، وہ تو سابقہ وہ ایڈیشنل کمشنر ہے۔ تو ذرا وہ اس کا نام چل رہا تھا کہ اس کو
اس نے کہا کہ یہ لڑکی رابطہ کرے گی اور اس کا یہ کام ہے. اس پر ایڈیشنل کمشنر صاحب کا جو ہے انہوں نے پھر ایس ایچ او عمران کو کہا ہے کہ یہ ایک انگلینڈ سے لڑکی آئی ہوئی ہے, اس کے مکان کا معاملہ ہے, اس کا جو بھی معاملہ ہے اس نے آپ کو اس کو حل کرنا ہے. تو لیکن وہ براہ راست جو کمشنر چودھری مختار ہے ان کے پاس وہ نہیں گئی, نہ رابطہ کیا. لیکن یہ کیونکہ انگلینڈ میں کسی کو پتہ تو نہیں ہوتا کہ کون کمشنر کون ہے, لیکن سابقہ ایڈیشنل کمشنر تھا ساجد, تو آج کل موجودہ ڈائریکٹر اسٹیٹ MDHA میں ہے, اس کا نام آ رہا تھا. انتظامیہ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا. اپنا کمشنر صاحب نے تو وضاحت کر دی کہ میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا. یہاں پر ذمہ دار ہیں آئی جی صاحب, اس کے علاوہ SSP میر پور اور دیگر جو افسران ہیں محکمہ پولیس کی, کیونکہ ایک تو سیدھی ان کو جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ پولیس ملوث ہے, اور محکمہ پولیس ملوث ہے بھی. جو آڈیو نظر آئی ہیں, جو ہمارے سامنے تصاویر نظر آ رہی ہیں, ہمارے سامنے جو تصاویریں آ رہی ہیں وہ تو میں کہتا ہوں وہ تصاویر یا جو آئیڈیوز ہیں وہ تو بات کی بات ہے. وہ خاتون نے خود جو متاثر خاتون ہے اس نے بتایا ہے نا, اس نے یہ کہا کہ پولیس ملوث ہے, اور ہمیں اندازہ بھی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جب وہ ایک لمبی داستان ہے, وہ کیا سنائیں اس کو جو اس نے باتیں بتائی ہیں. 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوئی ہے مختصر ہمارے لوگ, کیونکہ وہ جیسے کہا کہ 2 ہفتوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن 3-4 دن سے کوئی زیادہ ہی شور ہو رہا تھا اس پہ. اور کچھ چیزیں جو چیدہ اس نے اس خاتون نے یہ کہا ہے کہ تقریباً مختصر سی بات کرتا ہوں کہ 3:15 بجے مجھے SHO صاحب نے فون کیا کہ میں آپ کو جو آپ کا مکان کا مسئلہ ہے وہ میں اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس خاتون نے آج دوران پریس کانفرنس سے بتایا کہ میرے پاس پورا ایک اس مکان کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر تھا, وہ لے کر گئی ہے, اس میں بیٹھی ہے گاڑی میں. تو وہ گاڑی جب لے کر ادھر سے جا رہا ہے تو اس نے اس کے ذہن میں, خاتون کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ گاڑی تھانے میں لے کر جائے گا, وہ مجھ سے باتیں پوچھے گا. تو جب کہتی ہے میں گاڑی میں بیٹھی ہوں تو میں اس سے بات کر رہی ہوں یہ اپنے مکان کے حوالے سے, قبضہ کے حوالے سے, تو میری باتوں کو وہ سنی کر رہا ہے. اس دوران وہ لے کر مجھے چلا گیا پیٹرول ڈلوانے کے لیے. تو میں نے کہا آپ کدھر لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پیٹرول ڈلوانا ہے. تو پیٹرول ڈلوانے کے ساتھ ہی اس نے کہ وہ ایک ٹک شاپ تھی, تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی چیز کھانی ہو, پسند کرتے ہیں ٹیکسی تو لے لو. تو انگلینڈ کی لڑکیاں یا خواتین بڑی دبنگ ہوتی ہیں, وہ کہتی ہے روٹین میں میں باہر گئی ہوں, جو کوئی چاکلیٹ ہو گئی, کوئی جنس ہو گیا, پانی ہو, وہ میں نے لے لی ہیں. تو پھر کہتی ہے کہ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کے بعد تھانے لے کر جائے گا, لیکن تھانے کے بجائے وہ مجھے, اس کو تو نہیں معلوم تھا لیکن ہم نے معلومات لی ہے کہ وہ تھانے نہیں لے کر گیا بلکہ جو اس کا اپنا ذاتی نجی کوئی رہائش جہاں سے بنائی تھی وہاں پر اس کو لے کر گیا. تو پھر وہاں پر آلریڈی اس کا پورا ایک سسٹم تھا, اور پھر اس کا ایک چوکیدار بھی وہاں پر موجود تھا. اس نے پہلے چوکیدار کو فون کیا ہوا تھا, یا جو بھی اس کا گارڈ شارٹ تھا SHO کا. تو جب انٹر ہوئی ہے تو اس کا پورا دروازہ مین گیٹ کھول کے اندر پر چلی گئی ہے. تو بہرحال اندر جو کچھ کھیل ہوا, وہ کہتی ہے کہ میں 3:15 بجے انٹر ہوئی ہوں اس مکان میں, تو 7:15 تک ٹائم تھا. تو میری نماز عصر بھی گئی, نماز مغرب بھی گئی, اور نماز عشاء بھی جا رہی. تو میں نے کہا آپ میری جان چھوڑو, میں جانا چاہتی ہوں. درمیان میں باتیں بہت ہوئی ہیں, وہ بے شمار باتیں ہوئی ہیں, لیکن SHO نے اس کے ذہن میں نہ تھا کہ میں نہیں, آپ ادھر ہوگی اور آپ ابھی ہم نے رہنا ہے. اس کے دوران اس نے کھانا شانا بھی مجھے کھلایا. تو کہتی میں نے کھانا کھایا, نقاب پہنا ہوا تھا وہ. تو اس نے کہا کہ نقاب کو اتارو تو کھانا کھاؤ. اس نے کہا کہ نقاب کے ساتھ ہی میں کھانا کھاؤں. کہ میں نے کھانا شانا کھا لیا جو بھی تھا اس کا. تو بہرحال ہے کہ جب تقریباً 7:30 کا ٹائم ہوا تو پھر میں, اس نے کہا کہ یہ تو ابھی میرے لیے موت کا ہے, کہ وہ اس نے ایک پسٹل بھی رکھا ہوا ہے. تو اب کبھی کہتا ہے کہ پسٹل گولی تمہیں بھی ماروں گا, میں آپ کو بھی مطلب گولی مار دوں گا, جو بھی کروں گا. تو پھر اس نے ہمت کیا, کہہ دیا میں واش روم میں گئی. تو واش روم میں جا کر میں نے کہا میرا ایک عزیز ہے ریاض نام کا وہ بندہ پتا ہے کہ میں اس کو میسج کروں, فون کروں کہ بھائی میں تو پھنس گئی ہوں, آپ جہاں بھیجا ہوا تھا. لیکن وہ گارڈ تھا جو تھا وہ ساتھ بالکل وہ واش روم کے ساتھ ہی بات کھڑا تھا وہ. تو اتنی اگر زور سے وہ بولتی ہے, آواز دیتی ہے, تو پھر باہر آواز آتی ہے. تو اگر وہ نہیں بولتی تو آواز جاتی نہیں ہے. پھر اسے میسج بھی کیا تو لیکن میسج بھی اس کو کنوے نہ ہو سکا. شہزاد صاحب بات وہی ہے, کیونکہ آپ سینئر تجزیہ کار بھی ہیں, ایک اہم سوال بھی آپ سے پوچھوں گا, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی یہاں پر ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے, بے شمار اس طرح کے معاملات ہوں گے جو سامنے آئیں گے. جیسے ایک گھر میں گئے, اس سے پہلے کتنی وارداتیں اس گھر میں ہوئی ہوں گی, گارڈ بھی ملوث ہے, دیگر افراد بھی اس میں ملوث ہوں گے, کئی ان کے پیٹی بھائی پولیس افسران بھی شاید اس میں ملوث ہوں. ہم صرف ایک بات ہی کر سکتے ہیں, باقی ظاہری بات ہے اس پہ کمیٹی بنی ہے, اس پہ بھی تحفظات ہیں لوگوں کو, تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن جو FIR ہے کافی کمزور FIR ہے. جس طرح
عوامی ایکشن کمیٹی اور دیگر جو یہاں پر جماعتیں تھیں وہ وہاں پر بیٹھی تھی، پریس کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے توہین مذہب کے حوالے سے بھی کہا کیونکہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے نماز کے حوالے سے اور قتل کرنے کے اور بے شمار دفعات بنتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ویسے اگر وہ لڑکی پریس کانفرنس نہ کرتی تو شاید اس طرح کی یہ جو ہے کمزور دفعات یہی لگی رہتی ہو، لیکن ابھی پریس کانفرنس نے خود کی ہے اور پریشر بھی بڑھ گیا ہے. ابھی آئی جی نے اس کی ایس ایچ او کی معطل بلکہ گرفتاری کارڈ بھی جاری کر دی ہے. آج اس نے کہیں سے ضمانت بھی کروا لی ہے. تو لگتا یہی ہے کہ اتنا پریشر ہوگا سول سوسائٹی کی طرف سے بھی اور خاص طور پر ایکشن کمیٹی کی طرف سے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی بڑا کام کر رہی ہے اور ان کی طرف سے پریشر ہوگا. آج ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ نے بھی اس کی باقاعدہ مذمت کی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ برٹش ہمارے جتنے بھی تارکین وطن ہیں جتنے بھی ہیں وہ بھی اس میں باقاعدہ اس میں شامل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے. انوالو ہو گئی ہے اور پوری دنیا میں ہماری جو ہے نا وہ بڑی جنگ آسائی اس مسئلے پر ہوئی ہے. یہ تو ایک اچھا وہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ وہ ریوائز ہوگی ایف آئی آر. اچھا شہزاد صاحب، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ بے شمار اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن خواتین جو ہیں وہ اس پہ چپ آ جاتی ہوں گی اپنی عزت کی خاطر کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے، شاید ہماری بدنامی ہو. لیکن ہماری اوورسیز خواتین ہیں، اس کے علاوہ اوورسیز ہمارے جو لوگ ہیں وہ برطانیہ میں جا کر کافی شور و گل کرتے تھے کہ محکمہ پولیس ایم ڈی یا دیگر جو آزاد کشمیر کے محکمے کرپٹ محکمے ہیں اور وہاں پر جو افسران بیٹھے کرپٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ان سے بے شمار شکایات ہیں لیکن ان کا ازالہ نہیں ہوتا. اس حوالے سے ازالہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ہمارا بھی جو ہمارے برٹش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس بارے میں کوئی آواز اٹھاتے نہیں ہیں. مثلا ہمارے کشمیر سے میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے منسٹر جاتے ہیں، ان کی دعوتیں بہت کرتے ہیں، ان کو گفٹ دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، لیکن کوئی اپنے بارے میں کہتے نہیں کہ ہمارے اتنے مسائل ہوتے ہیں تو ان مسائل کے حوالے سے کوئی کچھ اس میں کوئی پریکٹیکلی کریں کام. لیکن پریکٹیکل کام کچھ بھی نہیں ہوتا، بس روٹین میں سارے معاملات ہمارے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہمارے 20 لاکھ جو ہمارے خاص طور پر جو اوورسیز ہیں وہ شدید اس میں متاثر ہوتے ہیں، ان کو بے شمار مسائل ادھر ہوتے ہیں. یہ تو ایک لڑکی میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میں نے اس کا کانفیڈنٹ دیکھا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ کانفیڈنٹ لڑکی نہ ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی. اور پھر اس طرح کا ایس ایچ او پتہ نہیں اس سے پہلے اس نے کتنا کہ وہ کہہ بھی رہا تھا کہ ادھر خواتین آتی جاتی رہتی ہیں اور زیادہ اس نے بھی جگہ اس نے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو فرانسک کارڈنگ بھی کرانا چاہیے، اس کی پراپرٹی کی تحقیقات بھی کرانی چاہیے، اس کی کتنی پراپرٹیز ادھر بنی ہوئی ہیں میرپور میں اور اس کے کتنے کیسز بنے ہوئے ہیں. ایک ایس ایچ او کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا اس کا جو سسٹم ہے پراپرٹی کا، یہ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ اچھا شہزاد صاحب، کیونکہ آپ میڈیا انڈسٹری کا، میں آپ کو ایک انڈسٹری کہوں گا آپ کو، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے بے شمار جرنلسٹ نکلے ہیں اور ایک سوال ہمارے جرنلسٹ بھائیوں پر بھی آتا ہے، صحافیوں پر بھی ایک سوال آتا ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم خبر لگا دیتے ہیں، یا ہم صحافی لوگ، ہمارے کچھ ایسے دوست بھی ہیں وہ پھول کے گلدستے لے کر ایک ایس ایچ او کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ایک اے ایس پی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں شی دے رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو؟ اس طرح کے معاملات بھی ہیں کیونکہ ہمارے اوورسیز ہیں، انہوں نے بھی ہمیں سوال کیا کہ آپ جو میرپور کے جرنلسٹ ہو، کیا آپ اس طرح کے پروگرام نہیں کر سکتے، کیا آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے؟ ہم نے جتنے بھی جرنلسٹ دیکھتے ہیں وہ تو پولیس کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، جناب آج اتنے گرام چرس برآمد ہو گیا، جتنے گرام جناب پاؤڈر برآمد ہوا، یہ ہو گیا وہ گیا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بجائے ہم کرائم کو ختم کرنے کے، جرائم کو ختم کرنے کے بجائے ہم ایس ایس پی یا ایس ایچ او یا اس لیول کے لوگوں کی واہ واہ لگے ہوتے ہیں. اس طرح کی، کیونکہ میں جیسے آپ انڈسٹری کا ہے کہ آپ لوگ کے ہاتھوں سے کافی جرنلسٹ تیار ہوئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آج کے جو جرنلسٹ ہے ہمارا اس حوالے سے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے میرپور کا واقعی بڑا المیہ ہے کہ جتنا بھی ہمارے بیورو گریڈ کو ڈی سی ایس پی کو آتا ہے تو یہ ہمارا کو پتہ نہیں کلچر ہے. ہم کہتے رہتے ہیں لوگوں کو، خاص طور پر جو ہمارے اوورسیز ہوتے ہیں وہی آتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرتے ہیں، وہ ویلکم کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں ان کی. لیکن یہ جو موجودہ میں کہتا ہوں کہ جو اس وقت کمشنر ہے، انتہائی نفیس، انتہائی دیانتدار، انتہائی کمپیٹنٹ آدمی ہے، کوئی اس نے گلدستہ وغیرہ جب سے کمشنر میرپور میں ہے وہ گلدستہ وغیرہ پیش نہیں ہوا اس کو. اسی طرح جو سابقہ ڈی آئی جی چودھری سجاد تھا، نہ کسی نے گلدستہ پیش کیا نہ کو گیا. موجودہ ڈی آئی جی بھی ڈاکٹر لیاقت انتہائی نفیس اور انتہائی پروفیشنل ڈی آئی جی ہے.
ڈپٹی کمشنر انتہائی زبردست، اس نے وہ گلدستے وغیرہ نہ کسی سے لیے ہیں نہ کسی سے پیش کیے ہیں، تو اسے کنڈیم بھی کیا۔ سیم ایس پی جو ہے خاور کا بھی یہی حال ہے، تو اس حوالے سے موجودہ تو بہتر ہے، لیکن یہ ہمارا کلچر ہے میر پور کا، یہ گلدستہ پیش کرنے کا کلچر ہے، اس میں صافی بھی شامل ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا اس سوشل میڈیا کے ہونے سے تھوڑا سا اثر پڑا ہے، لیکن اتنا نہیں پڑا جتنا پڑنا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ شہزادہ اقبال صاحب، اور آخر میں کچھ اپنی رائے دینا چاہیں، کیونکہ ہمیشہ آپ نے پازیٹیو باتیں کی ہیں، یہ ایک جو طوفان برپا ہے، ٹھیک ہے، اس طوفان کو کم کرنے کے لیے کچھ آپ چند الفاظ جو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں خود سچی بات ہے کہ اس واقعے کی انتہائی مذمت کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کمیشن نے بنایا ہوا ہے، یہ کمیشن کوئی اتنا کمپیٹنٹ کمیشن نہیں ہے۔ اے ایس پی کی سربراہی میں کمیشن ہے اور اس میں ایس ایچ او اور اے ایس ایف شامل ہیں۔ کمیشن کے حوالے سے میرا اپنا خیال ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں کمیشن بننا چاہیے، جس میں 2 ججز سیشن جج شامل ہو جائیں، اور وہ ایک کمیشن جو ہے وہ اس کی انکوائری غیر جانبدار طریقے سے کریں۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ کشمیر ٹوڈے میں ہم نے ہمیشہ کشمیر کی بات کی، اور کشمیر کا ایک بڑا ایشو کشمیر ریلیٹڈ ہے اپنے اوورسیز کے ساتھ، جو برطانیہ میں ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں، اور اگر ہم کہیں کہ یہاں پر جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، یہ ہمارے انہی بہن بھائیوں کی وجہ سے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے۔ اور یہ جو معاملہ ہے، اس پہ پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو معاملات چل رہے ہیں، کاپی پیسٹ صحافی نہ بنے، اور ہر بات کو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ جس طرح ہی آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، وہی باتیں لے کر آج ہم نے پروگرام کیا ہے۔ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔